بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی اس نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 214 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب المسکن الواسع، یعنی کشادہ گھر۔ در حقیقت اس سے قبل گزشتہ ملاقاتوں کے موقع پر یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ گزشتہ جو متعدد ابواب یہاں ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں تو ان میں یہ تذکرہ کیا گیا اور ہمیں اس جانب متوجہ کیا گیا کہ انسان کے لیے یقیناً گھر انتہائی ضروری چیز ہے، کہ یہ گھر انسان کے لیے اس کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ لہذا دین اسلام میں بھی اس چیز کے بارے میں انسان کو تعلیمات اور یہ کہ ہدایات اور رہنمائی فراہم کی گئی ہے، اور خلاصہ یہ کہ گھر یقیناً انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اگرچہ لیکن وہ بات کہ جسے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا اور جس کی رعایت رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ گھر کی تعمیر کے سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ فضول خرچی سے ہمیشہ اجتناب کیا کرے، اور یہ کہ ضرورت کے مطابق مناسب طریقے سے اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرتے ہوئے انسان اپنے لیے گھر تعمیر کرے یا گھر کا انتظام کرے، خواہ وہ ذاتی گھر ہو یا کرائے کا وہ کوئی مکان ہو۔ چونکہ اس سے قبل یہ تذکرہ کیا گیا کہ فضول خرچی نہ کی جائے، اب یہاں اس نئے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں اس جانب متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فضول خرچی سے گریز اور اجتناب، اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ نے اگر کسی کو حیثیت دی ہو اور خوشحالی و فراوانی سے نواز رکھا ہو، اور یہ کہ اس انسان کے افراد خانہ کی تعداد بھی زیادہ ہو اور گنجائش بھی موجود ہو کہ مالی طور پر وہ مستحکم ہے، خوشحال ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ فضول خرچی نہ کی جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا تنگ اور چھوٹا سا مکان اپنے لیے بنا لے کہ جہاں تنگی ہو، جہاں پریشانی ہو، تو ایسا کرنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ مناسب حد کے اندر رہتے ہوئے کہ اللہ نے اسے حیثیت سے اور یہ کہ مالی فراوانی سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ فضول خرچی سے بچتے ہوئے، حد کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے لیے کشادہ قسم کے مکان کا انتظام کرے، کیونکہ اگر مکان کشادہ نہیں ہوگا اور افراد خانہ کی تعداد ہے زیادہ تو اس کا یقینی نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ وہاں بہت سی پریشانیاں اور یہ کہ بہت سی مشکلات اور یہ کہ بہت سی الجھنیں وہاں پیدا ہو جائیں گی، کہ مثلا اگر کبھی کوئی مہمان آ گیا تو اب کیا ہوگا کہ اسے کہاں ٹھہرایا جائے گا، اس کے قیام کا کیا انتظام کیا جائے گا، اور اسی طرح فرض کیجئے کہ کسی کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اب مکان اگر کشادہ نہیں ہوگا
تنگ قسم کا مکان ہے تو یہ کہ بیٹے بھی اسی ایک کمرے میں اور بیٹیاں بھی اسی ایک کمرے میں، تو یوں بے پردگی کے معاملات ہوں گے، اور یہ کہ پریشانیاں اور نفسیاتی الجھنیں اور مشکلات وہاں جنم لیں گی یقیناً۔ لہذا یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اگر اللہ نے خوشحالی سے نوازا ہو تو تنگ مکان کی بجائے اگر انسان اپنے لیے مناسب حد کے اندر رہتے ہوئے کشادہ مکان کا انتظام کر لے تو یہ چیز یقیناً بہت ہی پسندیدہ ہے دینی تعلیمات کی روح سے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 457۔ فرمایا کہ عن نافع ابن الحارث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنی۔ نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے خوش بختی کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اسے کشادہ گھر نصیب ہو جائے۔ یعنی کشادہ گھر اگر کسی کو نصیب ہے کہ وہاں وہ آرام سے اپنے شب و روز بسر کیا کرتا ہے، کہ اپنے لیے میاں بیوی کے لیے الگ کمرے کا انتظام ہے، اور یہ کہ بچوں کے لیے جدا اور مستقل انتظام ہے، بیٹے ہیں تو ان کے لیے مستقل انتظام، بیٹیوں کے لیے مستقل انتظام، اور اگر کبھی کوئی مہمان آ گیا تو پھر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو انہیں، تو یوں مناسب حد کے اندر رہتے ہوئے اگر کشادہ مکان کسی انسان کو نصیب ہو گیا تو یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان یہ خوش بخت یعنی خوش نصیب قسم کا انسان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ خوش بختی کی دوسری علامت والجار الصالح، کہ انسان کا پڑوسی شریف قسم کا انسان ہو، نیک اور متقی اور پرہیزگار قسم کا وہ انسان ہو۔ یعنی فرض کیجئے کہ کسی کا مکان تو بہت عمدہ قسم کا ہو، کہ کشادہ مکان ہے، شاندار بنگلہ ہے یا حویلی ہے، لیکن جو کوئی اس کا پڑوسی ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ پریشان کرتا ہے، وہ اذیت پہنچاتا ہے، یا یہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر یوں بے وقت شور و غل مچاتے رہنا اور اس قسم کی نامناسب حرکتیں کرتے رہنا کہ جن کی وجہ سے یہ شخص ہمیشہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کی ان نازیبا اور نامناسب حرکتوں کی وجہ سے یہ اپنے گھر کے اندر بھی پریشان رہا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کسی کو خود اپنے گھر کے اندر بھی سکون اور راحت و آرام کی نعمت نصیب نہ ہو سکے تو پھر وہ کہاں جائے گا، پھر اسے دنیا میں کہاں سکون مل سکے گا کہ جسے خود اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے سکون نصیب نہ ہو سکا ہو، کہ پڑوس سے یہ آوازیں ہمیشہ اور یہ شور و غل، یہ پریشانیاں، اور بات بے بات وہ جھگڑنے کے لیے چلا آتا ہے ہمیشہ آستینے چڑھائے ہوئے۔ تو یوں اب یہ انسان، اس کا یہ اتنا شاندار اور اتنا آرام دہ یہ مکان ہے، لیکن پڑوسی اچھا انسان نہیں ہے، تو یہ مکان کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ انسان اسے اٹھائے ہوئے کسی دوسری جگہ لے جا کر رکھ دے، یا یہ کہ خود کہیں اور منتقل ہو جائے۔ تو یوں روز روز منتقلی
اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور اپنے مکان کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر چلتے بننا، نئے گھر کی تلاش میں انسان نکل کھڑا ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل معاملات ہیں۔ الغرض، جس کسی کو شریف اور پرہیزگار اور یہ کہ درد مند قسم کا دل ہو جس انسان کے سینے میں، اور یہ کہ اللہ کا خوف ہو جس کے دل میں، تو اس قسم کا پڑوسی اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان، یہ خوش بخت قسم کا انسان ہے کہ اسے نیک اور شریف قسم کا پڑوسی نصیب ہو گیا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائے کہ وَالْمَرْكَبُ الْحَنِي، خوش بختی کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو آرام دہ قسم کی سواری نصیب ہو جائے۔ آرام دہ قسم کی سواری، یعنی ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ زمانوں میں لوگ جو سواری کیا کرتے تھے تو وہ آج کل کی طرح کوئی گاڑیاں یا ہوائی جہاز وغیرہ یہ سلسلے تو نہیں تھے، بلکہ ان کی سواریاں یہی ہوا کرتی تھیں کہ مثلا اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا گدھا ہے یا خچر ہے، یا بعض علاقوں میں فرض کیجئے کہ مثلا ہاتھی پر بھی سواری کی جاتی تھی۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ وہ سواری جو کہ جانور ہے، کہ جس کے اندر جان ہے وہ جاندار ہے، تو اس کا وہی معاملہ ہے کہ جو معاملہ انسان کا ہوا کرتا ہے کہ انسان بھی جاندار ہے۔ تو جس طرح ہر جاندار چیز، کہ وہ انسان ہے یا اور کوئی مخلوق ہو، کہ مثلا اگر انسان کی بات کی جائے تو انسانوں میں کوئی نرم مزاج ہے اور کوئی سخت مزاج ہے، کسی کے مزاج میں شرافت ہے، خوش اخلاقی ہے، جبکہ کسی کا مزاج بگڑا ہوا ہے، طبیعت بگڑی ہوئی ہے۔ پھر مزید یہ کہ ایک ہی انسان، یعنی جس کے مزاج میں اگرچہ شرافت ہے کہ بہت ہی نرم، اور یہ کہ انتہائی شریف اور بہت ہی خوش اخلاق قسم کا کوئی انسان ہو فرض کیجئے، لیکن اگر وہ کبھی بیمار پڑ گیا کہ سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، یا اور کسی جگہ کوئی تکلیف ہے، یا اس کا بلڈ پریشر کچھ ہائی ہو گیا، کبھی لو ہو گیا، تو یوں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بعض اوقات وہ انسان جو کہ دراصل بہت ہی شریف قسم کا انسان ہے، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو جایا کرتا ہے کہ اپنی تمام تر شرافت کے باوجود چونکہ کسی جگہ اسے درد ہے یا بخار ہے، لہذا وہ کچھ اکھڑا اکھڑا نظر آتا ہے۔ تو یہی تمام تر معاملات اس دور میں ان سواریوں کے ساتھ بھی پیش آیا کرتے تھے کہ جس طرح انسانوں میں کوئی نرم مزاج ہے اور کوئی سخت مزاج ہے، تو فرض کیجئے کہ گھوڑا ہے یا اونٹ ہے یا ہاتھی ہے، تو ان چیزوں میں بھی، ان سواریوں میں بھی کسی کا مزاج درست ہوا کرتا تھا اور کسی کا مزاج بگڑا ہوا کرتا تھا اس دور میں کہ سوار کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا، یا سوار کو وہ کبھی بہانے سے گرا دینا چاہتا ہے اپنی پشت سے، یا فرض کیجئے کہ انسان کہیں دور دراز جانا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اس کا گھوڑا ہے اس کے سر میں درد ہے، یا فرض کیجئے کہ اس کے پاؤں میں درد ہے،
کہ وہ بھی جاندار چیز ہے تو چلنا ہے، یہ سفر طے کرنا ہے، یہ مسافت طے کرنی ہے چل کر پیروں پر، لیکن اس کے تو پیروں میں ہی درد ہے یا گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو الغرض ناظرین کرام کہ اس دور میں پرانے وقتوں میں بالخصوص یہ بات کہ اگر کسی کو آرام دہ سواری نصیب ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق یہ چیز گویا اس کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان یہ خوش بخت قسم کا انسان ہے۔ اور مزید یہ کہ ہمارے آج کے اس دور میں بھی اگرچہ جانوروں پر سواری نہیں کی جاتی، لیکن یہ جو گاڑیاں ہیں، مثلا کسی انسان کو اگر ایسی گاڑی نصیب ہو کہ انسان روزانہ گھر سے روانہ ہوتا ہے، اپنے دفتر جاتا ہے یا کسی بھی کام کاج کے لیے وہ سفر کیا کرتا ہے، تو اگر وہ بے فکر رہے کہ گاڑی درست چلتی ہے، خراب نہیں ہوتی، اور یہ کہ راستے میں کسی پریشانی کا وہ سبب نہیں بنتی، تو یقیناً یہ چیز انسان کے لیے یہ بے فکری بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس گاڑی خراب رہتی ہو اور انسان کو ہمیشہ یہی اندیشہ لاحق رہا کرتا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اس رش کے درمیان ابھی کسی بھی وقت اگر یہ گاڑی بند ہو گئی یا خرابی ہو گئی یا گرم ہونے لگی تو پھر کیا بنے گا اور کیا انتظام کیا جائے گا، تو یقیناً ہمارے آج کے اس دور میں بھی یہی کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد کے مطابق اگر کسی کو آرام دہ سواری نصیب ہو اور کشادہ گھر نصیب ہو اور شریف اور پرہیزگار خوش اخلاق قسم کا پڑوسی نصیب ہو، تو یہ چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ انسان خوش بخت ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، اگرچہ اسی حدیث کے بارے میں ابھی مزید کچھ گفتگو باقی ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم یہ گفتگو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔